2022 سلور سکرین پر نئے فنکاروں کی انٹری۔ سید جبران، زاہد احمد، سعیدہ امتیاز، کرن ملک، عمر خان، عمران اشرف۔ کون ہٹ اور کون فلاپ رہا؟ ماضی کی طرح 2022 میں بھی سلور سکرین پر نئے فنکاروں کو متعارف کرانے کا سلسلہ جاری رہا، لیکن ان میں زیادہ تر کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ شائقین نے انہیں قبول نہیں کیا۔ اگر 2022 کی نمایاں فلموں کا جائزہ لیا جائے تو سال کی سب سے بڑی فلم دی لیجنڈ آف مولا جٹ رہی، جس نے پاکستان سمیت دنیا بھر میں اس فلم نے تقریباً 250 کروڑ روپے سے زائد کا بزنس کر کے سب کو حیران کر دیا۔ فلم میں ماہرہ خان نے ہیروئن کا کردار ادا کیا، لیکن ایک چھوٹے کردار سے نئی اداکارہ سائمہ بلوچ نے سب کی توجہ اپنی جانب مبذول کرا لی۔ اگر یہ کہا جائے کہ گزشتہ سال کی بہترین دریافت سائمہ بلوچ ہے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں، کیونکہ مولا جٹ کے بعد انہیں تیزی سے پروجیکٹ مل رہے ہیں۔ صبا قمر کے ساتھ گھبرانا نہیں ہے میں سید جبران اور زاہد احمد کو کاسٹ کیا گیا تھا۔ ان دونوں فنکاروں نے اپنے کرداروں سے بہترین طریقے سے انصاف کیا۔ فلمی ناقدین کے مطابق سید جبران اور زاہد احمد سلور سکرین کے لیے بہترین اضافہ ہیں۔ ماڈلنگ اور ٹیلی ویژن پر بے پناہ کامیابیاں حاصل کرنے والی اداکارہ عمر خان اور عمران اشرف نے دم مست کے ذریعے سلور سکرین پر پہلی انٹری دی، لیکن وہ شائقین کو اپنی پرفارمنس سے بالکل بھی متاثر نہ کر سکے۔ معروف ماڈل زارا احمد اور تھیٹر کے معروف اداکار عثمان راج نے بھی فلم چھولے آسمان کے ذریعے پہلی بار سلور سکرین پر انٹری دی، لیکن یہ فلم بھی ڈیڈ فلاپ ثابت ہوئی۔ اسی طرح پاکستان کی مقبول ترین ٹک ٹاکر کا اعزاز حاصل کرنے والی جنت مرزا کی پہلی فلم تیرے باجرے دی راکھی بھی بری طرح ناکام ہوئی، جس کے ڈائریکٹر سید نور تھے۔ اس فلم کی ناکامی کا ذمہ دار بھی جنت مرزا کو قرار دیا گیا، جنہیں اس فلم کے بعد کسی پروجیکٹ میں کاسٹ نہیں کیا گیا۔ اسی طرح مشہور ماڈل سعیدہ امتیاز کی فلم تھوڑی سیٹنگ تھوڑا پیار شائقین کو متاثر کرنے میں مکمل طور پر ناکام رہی۔ صبا قمر کی دوسری فلم کملی اگرچہ بزنس کے اعتبار سے کافی کمزور ثابت ہوئی، لیکن پہلی بار فلم میں کام کرنے والے اداکار حمزہ خواجہ کی پرفارمنس بہت پسند کی گئی۔ ٹی وی کی معروف اداکارہ نوال سعید کی فلم پیچھے تو دیکھو بھی ڈیڈ فلاپ رہی، جس میں ان کے ساتھ کئی اور فنکاروں نے بھی پہلی بار سلور سکرین پر انٹری دی۔ اداکار فریال محمود بھی اپنی فلم قائد اعظم زندہ باد میں قابل ذکر پرفارمنس کا مظاہرہ نہ کر سکے۔ اداکار شان شاہد کی فلم زرار میں متعارف کرائی گئی اداکارہ کرن ملک نے اپنی پہلی فلم کے ذریعے شائقین کے دلوں میں جگہ بنا لی۔